السلام علیکم بردر اینڈ سسٹرس. تو چلیے آج ہم اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وائی میوزک از حرام. تو دیکھیں اس کے پیچھے لاجک بہت زبردست ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ لاسٹ تک دیکھتے رہیں اس کو. دیکھیں ایک خدا کا قانون, اس میں اللہ تعالیٰ چھوٹے نقصان کو منع کر دیتے ہیں. چھوٹے کام کو جس سے نقصان ہو رہا ہو بڑے کاز کے لیے, کوئی بڑا نقصان کے لیے چھوٹے کاز کو منع کرتے ہیں. یہ اسلام کا فلسفہ ابھی آپ دماغ میں رکھیں. اس کے بعد کیوں حرام ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. سورہ ناس قرآن پاک کی آخری آیت ہے, اسی سے میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان میں کہتے ہیں کہ پناہ مانگو مجھ سے اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آپ کی طرف آتا ہے, اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, ہوا وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پناہ مانگو بھائی ان لوگوں سے جو آپ کے دوبارہ پلٹ کے آ رہے ہیں آپ کو کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے, ہوا وہ جنوں میں سے ہو یا شیاطین میں سے ہو. آپ ایک دماغ میں کلیئر کریں کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. قرآن نے ہر جگہ ذکر کیا ہے, کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیاطین میں سے بھی جنات ہوتے ہیں, انسان میں بھی جنات ہوتے ہیں. اور شیاطین تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے نا, فزیکل ورلڈ میں ہمیں دکھتے نہیں ہیں, لیکن انسان جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ ہمارا کام برباد کرتے ہیں. اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں شیاطین تو ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں, جو جنات ہوتے ہیں ہم گناہ کی طرف ملوث ہوں, ہمیں نفس کو ابارتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن کچھ شیطان جو انسان ہوتے ہیں نا, انسان شیاطین, وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہماری لائف میں کون کس طرف سے آ رہا ہے, ان سے ہم بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ میرے بھائی میوزک اس لیے حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. مثلا آپ کے دل میں آپ جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں آئیڈیاز اس سانگ سے بھرے ہوتے ہیں. پھر آپ کسی کے بارے میں تصور کرتے ہو, مطلب آپ کو کوئی لیٹ کر کے کوئی امیج چلنی پڑتی ہے اپنے کو. پھر آپ کا کوئی کسی سے عشق معشوق ہو, آپ اس کے لیے دل میں جس کے لیے آپ کو میں تو بہت محبت ہے مجھے اس سے, اس کا آپ دماغ میں پکچر لے آتے ہو, پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو, پھر وہ پورا میوزک آپ سنتے ہو تو آپ اس کی طرف پورا اٹریکٹ ہو جاتے ہو. پھر آپ اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو, جب آپ کو اس کی طرف ہے پھر آپ اس کی طرف گناہ کے لیے ملوث ہوتے ہو, یار آپ کا دل کرتا ہے. پھر کچھ ایسے ولگر پورنوگرافی کے پیچھے میوزک ہوتے ہیں, ایسے کنٹینٹ ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں, جو انسان کی مورل سینس کو ختم کر دیتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں, تو وہ انسان کو درندہ بنانے کی پوری ترغیب دیتے ہیں. پھر انسان کیا کرتا ہے, انسان اس سے بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا یار کسی کی کیا بہن ہے, کسی کی کیا ماں ہے, بس مجھے جو ہے اپنی شہوت پوری کرنی ہے. تو اس سانگ کی وجہ سے آگے سٹیپ یہ طے کرتا ہے کہ اس کے اگلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی, وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے اور بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے. آخر کار اس کا کیا انجام ہوتا ہے, وہ ایک درندہ بن جاتا ہے. یار اس کے دل میں کوئی سکون نہیں ہوتا ہے, وہ بس سوچتا ہے کہ کسی طرح میں جنسی خواہش اپنی پوری کروں, میں بس جانوروں کی طرف. پھر وہ عورت جو ہوتی ہے نا, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جس کو عظمت دی ہے, اللہ کے نبی نے مقام دیا ہے, اس کو وہ ایک آبجیکٹ دیکھتا ہے, وہ اس کو ایز اے اینیمل تصور کرتا ہے. بھائی بس اس کے لیے وہ ایسٹ ہے, وہ کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی عزت ہوتی ہے اس کے دماغ میں. ہاں یہ مقام ہے کیا عورت کا, نہیں, ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ میں نے پہلے کہا کہ بڑے گناہ سے, بڑے خطرناک طریقے کے کاز سے چھوٹے گناہوں کو روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ان سے روکتے ہیں. اصل جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو پورے فلسفہ ہے قرآن پاک کا, اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو گناہ میوزک کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو بڑے گناہ کی طرف ملوث کر دیتا ہے, اور آپ کی مورل سینس ختم ہو جاتی ہے. آپ کے دماغ میں یار ہمیشہ جو اتنے گندے خیالات ہوتے ہیں, آپ کچھ آئیڈیاز نئے انوویشن کچھ نہیں کر پاتے ہیں آپ زندگی میں. تو یہ ہے, آپ چاہے کسی بھی ریلیجن سے ہوں, آپ کہیں سے بھی ہوں, یہ میوزک کا افیکٹ آپ کے اوپر ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لائف میں. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہم لائیں گے کہ کون سا میوزک سننا حرام ہے, حلال ہے, اور کون سا حرام ہے, اس کے اوپر لائیں گے. لیکن ابھی آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جو ولگر کنٹینٹ ہے اس کو تو آپ سننا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو فسق, گناہوں سے, ایسی چیزوں سے روکو, سننے سے, بولنے سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں, جو آپ کو جو ہے اپنے مورل سینس جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں. آپ اس سے آپ کو رکنا ہے. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا. ٹائم زیادہ میں نے لیا ہے لیکن پورا آپ کو فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے پورے کنٹیکسٹ میں آج سمجھایا آپ کو, اور ساتھیوں کو بھی یہ بھیجیں اور فرینڈس تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی پورا کنسیپٹ سمجھ آ سکے. اگر ہم گناہوں سے ایک بھی ہماری وجہ سے گناہ سے بچ گیا تو ہماری آخرت کا باعث وہی ایک شخص بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.